السلام علیکم پیورز۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل مشترکہ کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران سے لاحق خطرات ختم کرنے کے لیے آپریشن شروع کیا۔ آٹا گوندی ہلدی کیوں؟ اور مسئلہ کوئی نہیں، اور اتنا گھٹیا سسٹم ہے، گلوبل سسٹم، اتنا بڑا وارداتیہ، کدھر ہے یونائٹڈ نیشنز؟ اور مجھے ایک بات بتاؤ، سادہ سی بات، جو آپ کے لیے حلال ہے وہ میرے لیے کیوں نہیں؟ اگر آپ لوگ ایٹم بم بنا سکتے ہو، ہم نے تو قیمت بھی دی بھٹو کی پھانسی کی شکل میں، ایران کیوں نہیں بنا سکتا؟ ایک بیسک سوال ہے، میں کوئی تجزیہ پیش نہیں کر رہا، چونکہ کمزوروں کے، ہارے ہوئے لوگوں کے، بے دست و پا لوگوں کے، مفلوج لوگوں کے تجزیوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایران کو جوہری طاقت حاصل نہیں کرنے دی جائے گی تو ٹھیک ہے، بدماشی ہے، کرو، کھل کے کرو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم ایران کے میزائل پروگرام آپ رکھ سکتے ہو، اور ان اے وے وہ جسٹیفائڈ بھی ہیں، یہ ان کی ایجادات ہے۔ مسلمان بہت بری طرح مار کھا رہا ہے اور پس رہا ہے، لیکن وجہ وہ خود ہے۔ قرآن پاک، ہمارے دین کا آغاز ہوتا ہے کس سے؟ اقرا، پڑھ۔ تو کیا پڑھ؟ جو رب العالمین کے فرمودات ہیں، ہدایات ہیں، احکامات ہیں، وہ پڑھ۔ اور وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ اقرا، پڑھ۔ یہ مسل کا نہیں، یہ عقل کا زمانہ ہے۔ عقل کے زمانے کا مطلب ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، جنہوں نے پوری قوم کو بہکایا ہوا، جھوٹ بولتے ہیں، خود ان کی ساری زندگی ویسٹرن ہوتی ہے۔ وہی لینڈ کروزریں، اے سی بھی چل رہے ہیں، فلانا بھی ہو رہا ہے، جہازوں پہ بھی جا رہے ہیں، ویسٹرنائزڈ، لیکن حلیہ ایک خاص طرح کا بنایا ہوا ہے۔ اور لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ دینی علوم پڑھو، دنیاوی پہ لعنت بھجو۔ دین اور دنیا یار ایک ہی، یہی ہماری شکست اور ہمارے زوال کا پہلا حکم۔ اقرا، پڑھ۔ کیا پڑھ؟ اس کی آج ضرورت ہے، وہ پڑھ۔ ادروائز ہمارے گھروں میں تو غریب بچے بھی چھوٹی عمر میں مسجدوں میں جا کے قرآن پڑھ لیتے ہیں، یہ ایک اور ہی دنیا میں ڈالا ہوا ہے، سمجھ نہیں آنے دے رہے۔ دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی، اور جتنی ان کی تذلیل ہو رہی ہے، جو ان کا حال ہے، کبھی ان لوگوں کے ساتھ ملتے ہوئے، کبھی اپنے حکمرانوں کو میں دیکھتا ہوں تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا، سر دکھنے لگتا ہے۔ جیسا ان کا انداز ہوتا ہے، لجاجت، ہزیمت، کیا ہے یہ؟ اچھا، ساتھ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میزائل پروگرام کو نیست و نابود، ایٹمی و جوہری طاقت نہیں بننے دینا، ہم ایران کی نیوی کو بھی ختم کریں گے، ہم یقینی بنائیں گے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے میں کامیاب نہ ہو، پاسداران انقلاب ہتھیار ڈال دیں تو ان سے اچھا سلوک کیا جائے گا۔ تو اس کا کوئی تجزیہ نہیں ہے۔ اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اپنا گھر بار ہمارے آقا کو چھوڑ کے جانا پڑا۔ آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے، وہ مدینہ جب میں بیٹھ کے، جب ان کو مکہ یاد آتا تھا، جہاں ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی گزری تھی۔ جرم ضعیفی، آپ نے ہجرت کی چونکہ یہ وقت کا تقاضا تھا، اور پھر وہی مکہ جہاں ان کے لیے قدم قدم پہ صعوبتیں تھیں، دکھ تھے، تکالیف تھیں، کو سرنڈر کرنا پڑا۔ اس کو کہتے ہیں تیاری، ہوش مندی۔ اور جو قرآن پاک میں ہے نا کہ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، اس کا مطلب ہے کہ اگر تم مغلوب ہو تو تم مومن ہو ہی نہیں۔
سبحان اللہ، ثابت ہے ہماری تاریخ سے. 313 سے شروع ہوئے اور پھر کدھر گئے وہ ابو سفیان، تو یہ وہ سارے کدھر گئے؟ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. مسلمان اور مومن میں بہت فرق ہے. کلمہ گو ہونا کافی نہیں ہے، پورا پیکج ہے. اسکول میں داخلہ لے لیا، اب یونیورسٹی تک، پھر ڈاکٹریٹ تک جاؤ. اور یہ ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں کہ اسلام کی فلسفی میں غلبہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ نے ابیوز کرنا ہوتا ہے جیسے آج وہ ہمیں کر رہے ہیں. وہ اس لیے ہے کہ کوئی تمہیں ابیوز نہ کر سکے. تمہارا غالب ہونا اس لیے ضروری ہے کہ تمہیں کوئی ذلیل اور رسوا نہ کر سکے. ہمارے ہاں مینٹالٹی کیا ہے پتہ نہیں، کن کاموں پہ لگایا ہوا ہے. سو بالکل ایسے ہی جیسے ہم انسان نہیں ہوتے، ہم آدمی ہوتے. اور ہمارے ایک کلاسیکل شاعر نے کہا تھا، بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. سو مسلمان ہونا جیسے آدمی ہونا کافی نہیں ہے، اسی طرح مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، مومن ہونا ضروری ہے. آدمی ہونا کافی نہیں ہے، انسان بننا ضروری ہے. لیکن نہیں، ذلت تقاری میں کیا ہے اس پہ تجزیے. آج میں دیکھتا رہا ہوں، اڑتا رہا ہوں، سلگتا رہا ہوں اندر سے تجزیے. وہ کون ہو تجزیے؟ تمہارے تو حکمران ان کے جوتے پالش کرتے ہیں. یہ میرا تجزیہ کیا کرے گا؟ تجزیہ اب یہ آ گئی، میں بات کر رہا ہوں. اور ایران کی جانب سے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، یہ وہ، اور انہوں نے جوابی کارروائی کو فتح خیبر کا نام دیا ہے. تو فتح خیبر میں دعا ہی کر سکتا ہوں، فتح خیبر نہ ہی ڈالو. اس کی وجہ ہے کہ پورا عالم اسلام اگر اکٹھا بھی ہو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آج تک یہ بات کہ یہ مسل کا نہیں، یہ عقل کا زمانہ. اور جتنا دین ضروری ہے اتنا ہی دنیا ضروری ہے، چونکہ دونوں کا خالق و مالک ایک ہی ہے. دین تو آیا 1400 سال پہلے، دین کامل. آگے کیا ہے؟ دنیا تو پہلے سے، اس کا علم حاصل کرو، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے اور ہمارے تجزیوں کی کیا اوقات ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے ایران کے ساتھ. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ پورے عالم اسلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جب حاضریاں اور پیشیاں ہوتی ہیں ان کی سپر پاورز کے سامنے، اور میں سوچتا ہوں کہ پروردگار، دوسری بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی، اور وہ اپنی ٹرمز پہ زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہے. ننگا ہو گیا آپ کا یونائٹڈ نیشنز بھی. یہ لیگ آف نیشنز کی ایک شکل تھی. وہاں جو اسرائیل کے سپاہی ہیں، ان کی وردیوں پہ جو فیوچر پلان ہے اسرائیل کا، جو کلیم ہے، اس میں سعودی عربیہ کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں. اور بنیادی طور پہ پورے عالم اسلام کا حال ایک ہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ میں اس پہ ایک چھوٹا سا تھیسس تیار کر رہا ہوں، جو اگلے ویک اللہ نے سے زندگی دی تو میں سما کے پروگرام میں، چونکہ ابھی میں اس پہ کام کر رہا ہوں. کیوں؟ بلیک اینڈ وائٹ میں وہ عرض کروں گا. مختصر بات ہوگی لیکن ویری ویل ریسرچڈ ہوگی. بہرحال صورتحال بہت اذیتناک ہے، تکلیف دہ ہے.
ابھی پچھلے دنوں ایک میں پھر ان کا نام بھول گیا ہوں، لکھنؤ کے ہیں، مسلمان اسکالر ہیں، انگلینڈ سے، انہوں نے وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی، لوگوں نے مجھے فون کیا یہ وہ، تو میں نے کہا ان کا پتہ کرو، وہ ہم نے دکھائی ہے اپنے پروگرام میں بھی۔ اس میں انہوں نے میرا ایک شعر کوٹ کیا ہے، وہ سن لیں۔ شعر میرا ہے، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور بھی لشکر یزید میں ہوں۔ اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ میرے بارے میں کہ یہ اہل تشیع نہیں ہیں اور فلاں ہیں، لیکن بہت محبت سے، بڑی شفقت سے انہوں نے میرا ذکر کیا اور خراج تحسین پیش کیا، اور بتایا کہ زندہ ضمیر اور زندہ سوچ کیا ہوتی ہے۔ وہ اٹ از اویلیبل، وائرل ہے۔ میں طاہر ان کو نہیں جانتا، میں ان کا نام بھول گیا ہوں، عجیب سا ہی نام ہے ان کا، مسلمان ہیں، لکھنؤ سے ان کا تعلق ہے۔ تو میرے اس شعر کے پیچھے، اور یہ بہت پرانا ہے، میری کتاب پہلا مجموعہ میرا 22-23 سال پہلے شائع ہوا تھا، اس میں بھی موجود ہے کہ جو حر ہے وہ حسین، اور ایک بات یاد رکھیں، وہ سوگ کا نہیں، بیسیکلی دلیری کا، قربانی کا نام ہے۔ وزیر دفاع نے ایک ڈھنگ کی متوازن سی ایک بین بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغان طالبان کے وزیر داخلہ کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دشمن کو بے شک گھر میں بسائیں، ہمارے دشمن کو بے شک گھر میں بسائیں، انڈیا جو مرضی کریں، لیکن ان کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھ دشمن کا سا کردار ادا نہ کریں۔ لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ہماری روایات، ثقافت اور دین سکھاتا ہے کہ جس گھر میں پناہ لی ہو اس کی خیر مانگتے ہیں۔ ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے، آپ اپنے گھر میں راضی، ہم اپنے گھر میں راضی۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کا بیان بڑا بیلنس ہے، بڑا محتاط ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ کربلا سے لے کے، میں اکثر مثال دیتا ہوں، مغلوں کے درمیان، صفیوں کے درمیان، آٹومنز کے درمیان، تھرو آؤٹ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا۔ حسین شہید سور وردی کے بارے میں جو لیاقت علی خان صاحب نے، اور پھر چل رہا ہے معاملہ، پھر وہ سکندر مرزا کے ساتھ جو ایوب خان نے کیا، پھر جو بھٹو نے ایوب خان کے ساتھ کیا، اور پھر جو بھٹو کے ساتھ ضیاء الحق نے کیا، ہماری کہانی بھی بہت خوفناک ہے۔ لیکن بات انہوں نے ٹھیک کی ہے، سنے گا کوئی نہیں۔ ایک تو ہماری اپنی عالم اسلام کی ایک تاریخ ہے، ایک افغانوں کی، اور افغانوں کی تاریخ بہت ڈسٹارٹیڈ کی گئی ہے، انہیں ضرورت سے زیادہ گلوریفائی کیا گیا ہے۔ اس طرف سے جتنے بھی حملہ آور آئے تھے، یہ غزنوی اور غوری وغیرہ، یہ پٹھان نہیں ہیں، یہ ٹرکس ہیں، یہ ترک ہیں۔ پٹھان صرف دو تھے، ابراہیم لودھی جس نے شکست کھائی ظہیر الدین بابر کے ہاتھوں، جو خود بھی ترک تھا، اور ایک شیر شاہ سوری، دو پٹھان تھے۔ باقی ان کی جو تاریخ ہے اٹھا کے پڑھ لیں۔ ہمارے ساتھ کبھی بھی جب پاکستان معرض وجود میں آیا، تب بھی ان کا جو رویہ تھا وہ بھی موجود ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ خواجہ آصف نے بات بیلنس کی ہے، محتاط بات کی ہے، لیکن اس کے اثرات انفارچونیٹلی مجھے دکھائی نہیں دیتے۔